السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. صلوات الله. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. پیغمبر کی حدیث ہے درود پڑھنے سے دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے.
اللہ کے حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ رب ذوالجلال، وہ رب ذوالجلال کہ جس نے دیے ہمیں رہبر با کمال، وہ رب ذوالجلال کہ جس نے دیے ہمیں رہبر با کمال، اس کی رحمت میں آئے تو اس کا جمال، اس کے غضب میں آئے تو اس کا جلال۔ شکر ہے پروردگار کا جو اس میں توفیق عطا فرمائی کہ ان کا ذکر کر سکے جن کا ذکر وہ سننا چاہتا ہے۔ 1445 ہجری قمری ایام اضحیٰ کا آغاز ہو چکا ہے اور سلسلے کی 5ویں مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ کل گفتگو جس مرحلے پہ آ کے رک گئی وہ یہ مرحلہ تھا کہ عزاداری ایمان بھی دے گی، عزاداری تقویٰ بھی دے گی، عزاداری امام سے قریب بھی کرے گی، عزاداری کی جز جز میں رحمت ہے، عزاداری کی جز جز میں برکت ہے، عزاداری کا جز جز عبادت ہے، اور ایمان و تقویٰ یہ وہ اشیاء ہیں کہ جو عزاداری سے ملیں گے، اور جب ایمان و تقویٰ کے آپ حامل ہو جائیں گے تو امام سے لقاء، امام سے ملاقات، امام کی نصرت آسان ہو جائے گی۔ کل گفتگو اس مرحلے پہ آ چکی تھی، اب اس سے ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے عزاداری کی ہر شے پہ بات کی، مرثیہ پہ بات کی، ماتم پہ بات کی، شبیہ پہ کل بات کی، ہر ایک پہ بات ہوئی، مرثیہ کہنے پہ بات ہوئی، شعر کہنے پہ بات ہوئی، کڑا پہننے پہ بات ہوئی، تو اب میں منزل کو آگے دیتے ہوئے جا رہا ہوں۔ عزاداری کے بہت سے رکن ہیں، ان میں ایک اہم رکن کا نام ہے تبرک، اس میں ایک اہم رکن کا نام ہے تبرک۔ جہاں آپ یہاں روحانی تبرک پاتے ہیں وہاں مادی تبرک بھی پاتے ہیں۔ اب اچھا بعض لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھیا تم مجلس میں تو آئے نہیں، تبرک میں آ گئے، تم یہاں تمہارا کھانے تھوڑی آیا ہے، حسین کے دسترخوان پہ آیا ہے، تمہارا کھانے تھوڑی آیا ہے، حسین کے دسترخوان پہ آیا ہے۔ یا تو یہ وقت مت کہو کہ حسین کی مجلس ہے، یا تو یہ کہنا چھوڑو حسین کی نظر ہے۔ تو بھائی مجلس ایک جز ہے، تبرک ایک جز ہے۔ کوئی مجلس میں نہیں آ سکا تبرک میں آ گیا، وہ الگ جز ہے، اس کو کھانا بھی عبادت ہے۔ کوئی تبرک میں نہیں آ سکا مجلس میں آ گیا، یہ بھی جز ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ اور ایک اور بحث یہ آج کل بڑی جاری ہو گئی، بھائی آتے ہیں تو مجلس میں لوگ کھانے کی نیت سے آتے ہیں، تبرک کے لالچ میں آتے ہیں۔ بھائی یہ بھی کچھ نیا نہیں ہوا، پیغمبر نے سکھایا تھا، ہم نے سیکھ لیا۔ پیغمبر کو معلوم تھا لوگ ویسے نہیں آئیں گے، پیغمبر نے دعوت فلاشیہ کا اہتمام کر دیا۔ اور اچھا ایک دن بھی نہیں، وہ تو عرب کے لوگ تھے، پورا پورا بکرا ایک ایک شخص کھا جاتا تھا، وہاں تو پورا پورا باغ کھانے والے بھی بیٹھے تھے۔ ایسے بڑے بڑے شکم کے لوگ تھے جن کو پیغمبر کی بددعائیں حاصل تھی، ماشاءاللہ، لاش کو اللہ بدلو، خدا تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ کہاں تو وہ ایسے ایسے ابو بھی تھے ماشاءاللہ سارے۔ تو بھائی پیغمبر نے کیا کیا؟ دعوت کو بلایا، پہلے دن آئے، کھا کے گئے۔ اس سے پہلے پیغمبر کچھ بولتے وہ گئے، مجمع کو منتشر کیا، پیغمبر نے کہا پھر اہتمام کرو۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر چلے گئے، پیغمبر نے کہا پھر اہتمام کرو، پھر اہتمام ہوا، وہ پھر آئے۔ اب جو جانے لگے وہ تھا ایک ابو جہل، ابو لہب، بدتمیز لوگ۔ ایک مرتبہ پیغمبر کا مجمع منتشر کرنے لگے، کھڑے ہو کے کہنے لگے چلو چلو چلیں۔ اس سے پہلے کہ وہ نکلتے ابو طالب کھڑے ہو گئے، اس کو بھائی ادھر سے ابو لہب و ابو جہل نے ایک مرتبہ جب بد تہذیبی کا اظہار کیا تو یہاں سے ابو طالب اٹھے، اس کو دیا آور، او کھانے بیٹھ جا، اس کو دیا آور یا کھانے بیٹھ جا۔ اور پیغمبر کی جانب دیکھا، قوم یا سیدی یا مولائی، اٹھیے میرے سید، اٹھیے میرے مولا۔ ابو طالب یتیم بھتیجا ہے، یتیم بھتیجا ہے۔ ابو طالب سید و مولا کہہ کے بتا رہے ہیں محمد میرا بھتیجا نہیں، میرا عقیدہ ہے۔ محمد میرا بھتیجا نہیں، میرا عقیدہ ہے۔ پوچھا ہوا کہ ابو طالب نے مختصر سے مجمع میں حبیب کو مولا کہہ دیا۔
اب بات جو لشیرہ سے آغاز ہو گئی، سوچ کچھ آیا تھا، پڑھ کچھ رہا ہوں، چلے تبرک لیجیے، پھر روحانی بھی لے لیجیے، مادی بھی انشاءاللہ آپ کو کرایا جائے گا۔ بھائی کہنے لگے پیغمبر کے سامنے ابو طالب نے مختصر سے مجمع میں اپنے حبیب کو، اپنے بھتیجے کو مولا کہا، وہ اللہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا ہم احسان نہیں کرتے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اے ابو طالب، تم نے مختصر سے مجمع میں میرے حبیب کو مولا کہا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں تیرے علی کو مولا نہ کہہ دوں تو خدا نہ کہنا۔ تو بھیا ہوا کیا تھا، وہ ان کی دستی رکھی جاتی تھی، یا رسول اللہ پورا پورا بکرا کھانے والی ایک دستی۔ ابو طالب کیا ہوگا، تب مصطفیٰ کا ہاتھ مس کرا دو، محمد کا ہاتھ مس کرا دو۔ تب وہ ہاتھ لگنے سے اتنی برکت ہو جاتی تھی کہ روزانہ کھانے والے ختم ہو جاتے تھے، کھانا ختم نہیں ہوتا تھا۔ بھائی کیا ہوا، کھانے کے عنوان سے بلاؤ، اپنا پیغام سناؤ، تم بھی تبرک کے بہانے سے آؤ تو صحیح، حسین کا دامن تھمانا دیں تو بات ہی کیا ہے۔ اچھا گفتگو یہاں تک آ گئی، تو ہوا کیا، محمد کا ہاتھ مس کر دو، مصطفیٰ کا ہاتھ مس کر دو۔ تو میں نے گزشتہ تقاریر میں جملہ کہا تھا، ہم شیعہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کا مقدر اپنے ساتھ کے جو ایک محمد پہ رک گئے، ان کا مقدر ان کے ساتھ جنہوں نے محمدیت کو مانا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہم ایک محمد کے تھوڑی قائل ہیں، جو فضیلت ایک محمد کے لیے ثابت ہو جائے گی وہ سب کے لیے ثابت ہوگی۔ تو ابو طالب کا عقیدہ بتا رہا ہے، کسی کھانے کو محمد بس کر دیں، اس میں برکت ہو جاتی ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ ہر محمد کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اپنے دور کا محمد، ایک محمد آج بھی پردہ غیب میں ہے۔ تم چاہتے ہو تمہارے کھانے پینے میں برکت ہو جائے، تمہارے یہاں کھانا ختم نہ ہو تو عادت بنا لو، گھر میں پھل بھی آئے تو خود بعد میں کھانا، امام کی نظر پہلے جلانا۔ پہلے تبرک تک بات آ گئی تو میں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، تبرک کی بات کر رہا ہوں نا بھیا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ، اچھا میں نے دیکھا وہ جو ساری زندگی یوں ہے نا، حسین کا تبرک لینے کے لیے یوں ہو جاتے ہیں، حسین کا تبرک لینے کے لیے یوں ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس میں بھی کمال عجیب ہے، حسین کا تبرک لینے کے لیے یوں ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ میں نے کہا تھا آج اصحاب پہ مجھے بات کرنی ہے، تو بھیا سنیے، بزرگ جانتے ہوں گے ہمارے لکھنؤ کے بہت بڑے خطیب جنہوں نے آج کراچی میں بہت مجالس پڑھی اور اردو کی خطابت کو ایک جان دی، مولوی سبت حسن، قبلہ سبت حسن اللہ مقامہ ونور اللہ مرکزہ، لکھنوی، لکھنؤ سے آتے تھے۔ ان کا بہت بڑا مدرسہ، مدرسۃ الواعظین لکھنؤ میں تھا، درس دے رہے تھے، گفتگو تبرک سے شروع ہو رہی ہے۔ بھائی کیا ہوا، درس دے رہے تھے تو ایک مرتبہ ایک طالب علم نے کہا قبلہ ذرا اصحاب حسین کے بارے میں کچھ بیان کیجیے۔ تو بیان کرنے لگے، بیان کرتے کرتے انہوں نے ایک عمل نقل کیا، یہ عمل آپ کے لیے بھی تحفہ ہوگا۔ کہنے لگے اگر تم میں کوئی بیمار ہو جائے، مرض ہو جائے اور شفا نہ ہو رہی ہو تو ایک روزہ رکھے منت کا، اور اس روزے کو ہدیہ کرے زہیر کائن کو، زہیر کائن کو وہ روزہ ہدیہ کرے، اور جب افطار کر لے تو اس کے بعد زہیر کائن سے توسل کرے، اے طبیب لشکر حسین زہیر، اے طبیب لشکر حسین زہیر مجھے دوا بتائیے، تو اس کے بعد سو جائے، جب وہ سو جائے گا خواب میں زہیر آئیں گے، زہیر جو ہے دوا بتائیں گے۔ انہوں نے عمل نقل کیا، طالب علم کہتا ہے، چونکہ تھک چکا تو میں پڑھ رہا ہوں، بھائی طالب علم کہتا ہے میں نے سن لیا، بیمار تھا، گھر آیا، اپنی بہن سے بیان کیا، آج مولانا کہہ رہے تھے کوئی بیماری ہو جائے، شفا چاہتے ہو، دوا معلوم کرنا چاہتے ہو، زہیر کے منت کا روزہ رکھو، زہیر کو ہدیہ کرو، افطار کے بعد زہیر سے توسل کرو، سو جاؤ، زہیر خواب میں آئیں گے، دوا بتائیں گے۔ بہن نے سن لیا، روزہ رکھ لیا، منت کو بڑھایا، افطار ہو گیا، وہ سو گئی، زہیر خواب میں آ گئے۔ بھائی یہ صحابی ہے حسین کا، جب صحابی ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا؟ جب صحابی کو مومنین کے اعمال و قلوب و ذہن پہ اللہ نے اختیار دیا تو کہنے لگی ایک مرتبہ زہیر میرے خواب میں آ گئے، تو جیسے ایک مرتبہ زہیر میرے خواب میں آئے تو میں نے دیکھا زہیر کا معنی ہے چمکتے ہوئے چہرے والا، پکا دعوت شخصیت ہے، چہرہ چمک رہا ہے، مثل ماہ درخشاں، آنکھیں میری چندھیانے لگی، مجمع زہیر کے ارد گرد لگا ہے، کوئی اپنی شفا پوچھ رہا ہے، کوئی اپنی دوا پوچھ رہا ہے، زہیر اس کو بیان کر رہے ہیں۔
میں نے دور سے آواز دی ہے طبیب لشکر حسین زہیر میرے بھائی کی دوا بیان کیجیے. زہیر نے میری جانب دیکھا کہنے لگے اس کے پاس دوا ہے وہ کھاتا نہیں ہے. تو میں نے دوبارہ کہا ہے طبیب لشکر حسین دوا بیان کیجیے میرے بھائی کی. اس کے پاس دوا ہے کھاتا نہیں ہے. تو میں تیسری بار پھر کہا پھر کہنے لگے دوا تو ہے کھاتا نہیں ہے. تو میری آنکھ کھل گئی میں بھائی کے پاس آ گئی. میں نے کہا میاں کون سی دوا نہیں کھاتے تم؟ تو کیا ہوا؟ میں نے منت کا عمل کیا بتایا تم نے کیا کیا میں نے ہے. زہیر نے خواب میں کہا ہے کہ دوا تمہیں معلوم ہے تم کھاتے نہیں ہو. کہاں زہیر نے سچ کہا ہے؟ دوا مجھے معلوم ہے میں کھاتا نہیں ہوں ورنہ شفا ہو جائے گا. کون سی دوا؟ کب مجلس سے نکلتا ہوں تبرک کا رش دیکھ کے تبرک چھوڑ دیتا ہوں. مجلس حسین سے نکلتا ہوں مجمع دیکھ کے تبرک چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ سچ کہتے ہیں. جب حدیثیں آتی ہیں آئی فی شرب المومن شفا مومن کی تو جھوٹے میں شفا ہے. یہ تو پھر امیر المومنین کے بیٹے کا تبرک ہے. یہ امیر المومنین کے بیٹے کا تبرک ہے. جائیے کتابیں پڑھیے دیکھیے مسئلہ سمجھا رہا ہوں. آپ کے یہاں فاتحہ کے اصول الگ ہے نظر کے اصول الگ ہیں. فاتحہ کے تمام احکامات الگ ہیں. فاتحہ پڑھی تو اس کا انداز بھی الگ ہے اس کے طریقے بھی الگ ہیں. معصوم کی نظر کا طریقہ بھی الگ ہے اس کے احترام بھی الگ ہیں اس کے پروٹوکولز بھی الگ ہیں اس کا معیار و صلاحیت کا اعتبار بھی الگ ہے اس کی تاثیر بھی الگ ہے. تو کیا کہا زہیر نے تبرک حسینی اداکاری کا جز ہے شفا بانٹے گا. اچھا آپ سے کسی نے سوال کیا کہ بھیا یہ زہیر کو کیسے معلوم کہ شفا ہوگی؟ تو بے ساختہ میرے لبوں سے جملہ نہیں آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں. بعض جملے عطا ہوتے ہیں وہ جہاں آتا ہوں وہیں دے دینے چاہیے. بھائی زہیر کو شفا کیسے پتا؟ ہمارا جو خاک شفا میں سویا ہو کیا اس کو سلیقہ شفا نہیں پتا ہوگا؟ زہیر اپنے کہنی عمل آپ کے لیے تحفہ بھی ہو گیا میری جانب سے روحانی تبرک. تو کیا ہوا زہیر سے توسل سزاری کا جز تبرک ایک جز ہے تبرک میں شفا رکھی ہے. اچھا ایک اور جز بیان کر دیتا ہوں تاکہ میں اصحاب تک آ جاؤں. میں نے ہر طرح کے ماتم پہ یہاں بات کی ماتم کے ثواب پہ بات کی. قرآن کی آیت سن لیجیے مجھ سے آپ. قرآن نے آپ کو بار بار ایک مقام پہ نہیں کئی مقامات پہ مختلف انداز سے کہا جاہدوا فی سبیل اللہ الذین جاہدون فی سبلنا. اس طرح بھی آیا بار بار جاہدوا فی سبیل اللہ میری سبیل میں جہاد کرو میری سبیل پہ جہاد کرو میری سبیل کے لیے جہاد کرو. ترجمہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرو. ٹھیک ہے آپ نے ترجمہ اپنے ذوق پہ کیا. اللہ کہہ رہا ہے سبیل کے لیے جہاد کرو. یہ سبیل کیا ہے؟ یہ سبیل کیا ہے جس کے لیے جہاد کرنا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سبیل کے لیے جہاد کرو. بھائی مجھے نہیں معلوم. قرآن کا ایک سورہ ہے سورہ حلقہ سورہ دہر. میں غزالی کی جز پہ بات کر رہا ہوں. قرآن کا سورہ ہے سورہ دہر سورہ حلقہ. تمام عالم اسلام متفق ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. اور وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو اسیر کو. سیدہ کے گھر سے سنا ہوا واقعہ ہے 3 دن روٹیاں جاتی رہیں. مانگنے والا ایک آتا تھا روٹیاں 5 جاتی تھیں. مانگنے والا ایک آتا تھا روٹیاں 5 جاتی تھیں. اچھا کمال یہ ہوا قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہیں 5 روٹیاں کس کی تھیں؟ ایک مولا کی ایک جناب زہرا کی ایک امام حسن کی ایک امام حسین کی اور 5ویں گھر کی کنیز جناب فضہ. کل روز 5 روٹیاں گئیں یعنی روز ہر ایک کی جانب سے ایک روٹی گئی تو 3 دن میں ہر ایک کی جانب سے جو روٹیاں گئی وہ کتنی ہوئی؟ 15. ہر ایک کی جانب سے کتنی گئی؟ 3. قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں. میں خطابت میں جملہ کہہ رہا ہوں فضہ کی جانب سے 3 روٹیاں گئی تھی. اسی لیے قرآن میں سورہ دہر میں لفظ فضہ 3 بار آیا ہے. فضہ کا معنی چاندی کے ہے نا. میں نے تو خطابت میں جملہ آپ کے حوالے کیا. کل روٹیاں گئی اللہ نے پورا قصہ بیان کیا. 5 دن کی مزاح کی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. ایک صفت بیان کر دی. جنت میں یہ ہے جنت میں وہ ہے جنت ایسے جنت ویسے جنت کی نعمت یہ جنت کی نعمت وہ.
کا بیان کرتے کرتے پورا قصہ جنت کی نعمات کو بیان کرتے کرتے تمام عالم اسلام متفق ہے کہ یہ آیات کس کے لیے آئیں؟ پنجتن کے لیے آئیں. ظاہر ہے کسی اور کا ذکر کر دیتے تو پھر دکھانا پڑتا کہ انہوں نے روٹیاں دی ہوں. اور ماشاءاللہ دوسرے تو ایسے ہیں جو نہ خود کھاتے نہ دوسروں کو کھلاتے ہیں. کسی کو کھاتا دیکھ لیں تو اس کے ہاتھ سے بھی چھین لیتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کہتے تھے تو پھر ثابت کرنا پڑتا. تو وہی مخصوص ہے کس کے لیے؟ پنجتن کے لیے. تو اللہ نے قصیدہ بیان کرتے کرتے آل محمد کا آخر میں آیت رکھی ان ھذہ تذکرۃ. یہ تذکرہ ہے. یہ تذکرہ ہے. کون؟ یہ قصہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے ان ھذہ تذکرۃ. یہ تذکرہ ہے. تذکرہ کون ہے؟ آل محمد. تذکرہ کون ہے؟ آل محمد. قرآن نے سورہ مدثر میں آواز دی فما لہم عن تذکرۃ المعرضین. انہیں کیا ہو گیا ہے؟ تذکرے سے منہ پھرا پھرا کے بھاگ رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. اما ان کی مثال تو بھاگتے ہوئے گدھوں جیسی ہے. حمر مستنفرہ ان کی مثال تو بھاگتے ہوئے گدھوں جیسی ہے. فرت من قسورہ جو ایک شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. آیت پڑھ رہا ہوں بھائی. عمر مستنفرہ بھاگتے ہوئے گدھے. گدھے جمع کا صیغہ ہے. عربی میں جمع آتی کم از کم کتنے پہ؟ سب مجمع بولے گا تو بولوں گا کتنے پہ. میرا پڑھا لکھا مجمع کہہ رہا ہے عربی میں جمع کا صیغہ آتا ہے 3 پر. اللہ نے شیر کے لیے لفظ واحد رکھا کسبرہ. گدھے کے لیے جمع کا صیغہ رکھا. تو بیان کیا کم از کم 3 گدھے ہیں جو ایک شیر دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. آل محمد تذکرہ ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اور تم میں جو ہے جو سبیل کو مان لے, جو چاہے سبیل کو مان لے. بھائی گفتگو کیا ہے؟ سبیل کیا ہے؟ اللہ نے آل محمد کی مدح کرنے کے بعد کہا سبیل. تم میں جو چاہے سبیل کو اتخذ اختیار کرے, سبیل کو مان لے. سبیل اللہ نے کہا آل محمد کو. آپ کے یہاں حدیثیں بھی تفاسیر میں موجود ہیں کہ سبیل سے مراد ہم یا ہماری ولایت. بعض جگہ کہا گیا ہمارے محمد, بعض جگہ کہا گیا ہماری ولایت. فرق نہیں ہے. ایک صاحب ولایت ہے, ایک ان کی ولایت ہے. کل سبیل قرآن میں آل محمد کا نام ہے. سبیل قرآن میں آل محمد کا نام ہے. آیت جہاں سے پڑھی تھی جاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ نے قرآن میں بار بار کہا اللہ کی سبیل کے لیے جہاد کرو, اللہ کی سبیل کے لیے جہاد کرو. تو بھیا جہاد کیسے ہوتا ہے؟ حلوے کھا کے جہاد نہیں ہوتا, مٹھائیاں کھا کے جہاد نہیں ہوتا, تل ہل کے جہاد نہیں ہوتا. جہاد کے لیے خون بہانا پڑتا ہے, تیر کھانا پڑتا ہے, قبر کھانا پڑتا ہے, نیزہ سہنا پڑتا ہے, لہو نکالنا پڑتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے آل محمد کے لیے لہو تو نکالو. میں آزاداری میں بات کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے آل محمد کے لیے لہو تو نکالو. بھائی آغا تقی شیرازی نے تدبیر پہ جو کتاب لکھی ہے فارسی زبان میں, اس کا پورا مقدمہ اس ایک آیت سے ثابت کیا ہے کہ بھائی اللہ بار بار کہہ رہا ہے جاہدوا فی سبیل اللہ. اچھا میں ایک اور بحث کر دوں. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ آ گیا, خاندان شیرازی سے کسی کا حوالہ لے دیا جائے نا تو وہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. اگر وہ MI6 کے ایجنٹ ہے, وہ شیرازی خاندان تو ایجنٹ خاندان ہے. بھیا ان کے گھر کی خاتون سید سیستانی کی زوجہ ہیں. تمہیں بتائے ان کو نہیں بتائے. بہت بڑا علمی خاندان ہے خاندان شیرازی. آل شیرازی جس طرح آل حکیم ہے, آل غفران مآب ہے, اس طرح آل شیراز ہے. انہوں نے کتاب لکھی, پوری کتاب خونی ماتم پہ اس آیت سے ثابت کی. کہنے لگے اللہ نے کہا سبیل کے لیے جہاد کرو. جہاد گھر بیٹھ کے نہیں ہوتا, جمعرات کے حلوے کھا کے نہیں ہوتا. جہاد کے لیے لہو بہانا پڑتا ہے, تغدو کرنی پڑتی ہے, لہو دینا پڑتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سبیل کے لیے جہاد کرو, یعنی آل محمد کے لیے لہو دو, لہو بہاؤ, لہو دو. یہاں سے لہو دینا ثابت ہوا. اچھا یہ نہ سمجھ آئے اللہ لہو مانگ رہا ہے آل محمد کے لیے. آپ صبح شام زیارت میں کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اچھا کنتو آئے گا تو کہ کاش میں ہوتا کربلا میں, کننا آئے گا تو جمع کی ضمیر ہے, لیتنی کننا معکم, کاش ہم ہوتے کربلا میں. تو یہ کربلا میں آپ کیا کرتے بیٹھ کے؟
کربلا میں ہو کیا رہا تھا؟ تیر چل رہے تھے، قبر چل رہی تھی، لہو بہ رہا تھا. تو آپ یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں حسین ہوتے تو لہو دیتے، اب نہ ہو سکے، زمانے نہ ہونے دیا تو لہو دے رہے ہیں. اللہ نے سبیل کے لیے لہو مانگا ہے، جہاد مانگا ہے، اسی لیے کربلا کے شہداء نے بھی لہو دیا. اور اسی لیے حدیثوں میں صاحب الزمان کے ناصران اور ناصرین و آمان کی جو صفات بیان ہوئی، حوالہ لے لیجیے آیت اللہ جوال طبسی، نجم الدین طبسی اپنی کتاب حکومت مہدی میں حدیث کو سنے امام سے نقل کرتے ہیں کہ امام کے ناصران صاحب الزمان کے مدد کرنے والوں میں شہادت کا شوق ہوگا، وہ لہو دینے سے دریغ نہیں کریں گے، وہ لہو دینے کے لیے آگے آگے بڑھیں گے. بھائی لہو دینے کی عادت ہوگی تو دیں گے، مولا ہم تو تیر نہیں کھائیں گے. اداداری کا یہ جز بھی آپ کو تیار کر رہا ہے نصرت ایمان کے لیے. میں نے تبرک پہ بھی بات کر دی، تو آپ سے جو رہ گیا خونی ماتم پہ بھی کر دی. وہ الگ الگ ہے، جس کا اپنا اپنا نظریہ اس پہ بات نہیں کر رہا. میں تو بنیادی بات کر رہا ہوں، فرادہ نہیں کر رہا. تو بھئی کیا ہوا؟ لہو مانگا. اب اس مرحلے میں رکیے، میں نے کیا کہا لہو دینے کی کیوں تلقین کی گئی؟ تاکہ صاحب الزمان کو جب لہو دینے کا وقت آئے تو آپ دریغ نہ کریں. اچھا مولا آپ کیوں نہیں رہے؟ مولا ہم تو تیار ہیں، ہم تو لہو دینے کو تیار ہیں، آ جائیے. مثال محفوظ کیجیے، گلی کے چوراہے پر روشنی لگی ہے، محلے کے بدتمیز بچے روشنی کو توڑ گئے، لائٹ کو توڑ گئے. کوئی کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے، شیعوں کے سامنے بولو تو شیعہ ہنسنے لگ جاتے ہیں، پر پتہ نہیں کیا معنی آپ نے سمجھ رکھا ہے. خیر کو توڑ جاتے ہیں، لائٹ ٹوٹ جاتی ہے، میں بولتا بھی نہیں ہوں بھیا، تو وہی وہ لائٹ ٹوٹ جاتی ہے، بلب توڑ جاتے ہیں. کارپوریشن والے آئے دوسرا لگا دیا. وہ بچے اتنے بد تہذیب، بدتمیز، بد اخلاق، بد اتوار، وہ پھر آئے پھر توڑ دیا. کارپوریشن والے پھر آئے، انہوں نے پھر لگایا، انہوں نے پھر توڑا. اب کارپوریشن والوں نے بلب نہیں لگایا، لائٹ نہیں لگائی، روشنی کا انتظام نہیں کیا. میں نے کہا بھیا کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے اب جب یہ ظلمت دیکھیں گے، اندھیرا دیکھیں گے، ظلمت نظر آئے گی تو ان کو قدر آئے گی. جب ان کو قدر آئے گی ہم روشنی کا انتظام کر دیں گے. اللہ نے علی سے لے کے حسن عسکری تک 11 امام بھیجے، تم نے قتل کر دیے. اللہ نے 12ویں کو غائب کر دیا. اب جب تمہیں قدر آ جائے گی تو وارث لعنت القدر آ جائے گا. زبان سے، کلام سے، خیال سے، تحریر سے، عمل سے اس پہ لانا. محمد والے محمد نے اس پہ لانا، لعنت نہ ڈالے اس پہ ڈبل لانا، ان کے چل جائے اس کی ساری زندگی پہ لانا. دعا کیجیے میں آج تبرک تک پہنچ جاؤں تو آپ کی بھی منشا شاد ہو جائے گی. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. کیا کہا؟ تمہیں قدر آ جائے، وارث لیلۃ القدر آ جائے. اس سے جملہ میں نہیں دے سکتا تھا آپ کو سمجھا کے مثال سے. تمہیں قدر آ جائے، وارث لیلۃ القدر آ جائے، ہم روشنی کا انتظام کر دیں گے. اور تو یاد رکھیے گا، پیغام دے رہا ہوں اشرے کا، امام کو امام کے لیے پکاریے، امام کے لیے بلائیے، امام کو کسی شے کے لیے مت بلائیے. اے مولا آ جائیے میرا مال بڑھ جائے، اے مولا آ جائیے میرا گھر بڑا ہو جائے، اے مولا آ جائیے مجھے گاڑی مل جائے. جی نہیں، اے مولا بس آپ آ جائیے. اگر آپ امام کو اشیاء کی نسبت سے بلائیں گے تو یاد رکھیے انہی اشیاء کے لالچ میں وقت کے امام کو چھوڑ بھی دیں گے. میں تاریخ سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، اگر اشیاء کے لالچ میں بلائیں گے. چلیں جمکران کا واقعہ، ملاقات امام چھپ چکی. ایک صاحب کہتے ہیں شب بدھ میں توسل کر رہا تھا امام سے ملاقات کے لیے. ابھی پہلی بدھ آئی، ایک مرتبہ دائیں سے آواز آئی السلام علیکم. میں نے کہا علیکم السلام. جی کون؟ ان کا جس کے لیے عمل کر رہے ہو وہی. میں نے فوراً سے سوال کیا، مولا وہ اتنے دنوں سے کر رہا ہے، وہ سامنے والا 30 دنوں سے کر رہا ہے، وہ سامنے والا 22 دنوں سے کر رہا ہے، میرا تو ابھی پہلا دن ہے، میرے لیے فوراً آ گئے.
کہا چونکہ وہ آیا ہے حاجت کے لیے, وہ آیا ہے اس مقصد کے لیے, تمہاری کوئی حاجت ہی نہیں, تم میرے لیے آئے ہو. کہا اس کی حاجت ہم بھر کر دیں گے, اس کی حاجت ہم روا کر دیں گے, مگر تم تو آئی ہی میرے لیے ہو. تو کہا امام کو امام کے لیے پکاریے, امام کے لیے پکاریے, کسی لالچ کے لیے مت پکاریے, حتیٰ جنت کے لیے مت پکاریے. اس کی میں دلیل دوں گا, اللہ جنت کے لیے مت پکاریے, حتیٰ مال کے لیے مت پکاریے. اگر ان کے لیے پکاریں گے تو انہی اشیاء کے لیے امام کو چھوڑ بھی دیں گے. یہی ہو رہا تھا. اے حسین ابن علی آئیے, کوفے والوں نے 18,000 خط لکھے ہیں, مال دولت پیسہ لالچ سامنے آیا, وقت کا امام آ گیا. اس لالچ سے وقت کا امام تنہا ہو گیا. میں دلیل دے رہا ہوں, اس کی وضاحت بھی کروں گا. تو میں نے کیا کہا, امام کو امام کے لیے پکاریے, امام کو امام کے لیے پکاریے, امام کو کسی لالچ کے لیے مت پکاریے. اے مولا آئیے آپ کے لیے, آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کا دیدار چاہتا ہوں, آپ کی نصرت چاہتا ہوں, آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں. امام کو پکاریے کس کے لیے, امام کے لیے. اچھا امام آ جائیے, ہم نصرت کریں گے. ہوا کیا, ہر امام کے دور میں ناصر ہی نہیں تھا. ناصر ہوتا تو امام قیام کرتا. میں دو مثالیں دی, چلے میں ایک قرآن سے مثال دیتا ہوں پہلے. وہ کہ نہ میں نے نہ میرے بڑوں نے دعویٰ کیا قرآن کافی ہے. تاریخ کے کسی منحوس کا دعویٰ ہے قرآن کافی ہے. چلے پھر بھی میں آیت پڑھ دیتا ہوں. بھائی قرآن میں حضرت موسیٰ کا قصہ ہے. موسیٰ گئے اپنے بھائی ہارون کو اپنی جگہ پہ چھوڑ گئے. کب میرا جانشین کون, میرا ہارون, میرا بھائی. ہوا کیا, وہ امت نے جس کو نبی نے بنایا اس کو چھوڑا, نبی کے بھائی کو چھوڑا, نبی کے بھائی کو چھوڑا, سامری کی مان لی. پوجنے کس کو لگے, گوشالہ, گائے, گائے. اچھا میں آسان کرتا ہوں. گائے کو عربی میں کہتے ہیں بکرا, گائے کو کہتے ہیں بکرا. کاف والا نہیں, نقطے والا. سورہ بقرہ اسی سلسلے سے ہے, بکرا. موسیٰ اپنا بھائی چھوڑ کے گئے, امت بکرے کی پجاری ہو گئی. موسیٰ بھائی چھوڑ کے گئے, امت بکرے کی پجاری ہو گئی. نبی نے کہا پہلی تجھے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. تو میری امت کا ہارون, میں امت کا موسیٰ. موسیٰ ہارون چھوڑ کے گئے, امت بکرے کی پجاری ہو گئی. جملہ آپ کے حوالے اداداری میں علی کو چھوڑنے والے بکرے کے پجاری ہو. تمہیں کیا پتا سوچنا کیا ہے. سے میں نہیں ہٹوں گا سارا اشرا. بھائی کہنے لگے کہ مرتبہ موسیٰ چھوڑ گئے. اب جیسے ہی موسیٰ چھوڑ کے گئے, سامری نے اپنا کام دکھا دیا, قوم چھوڑ کے چلی گئی, نبی کے بھائی کی نہیں مانی. جیسے ہی موسیٰ دور سے واپس آئے, قرآن کی آیت ہے, موسیٰ نے آ کے ہارون کی داڑھی میں ہاتھ دیا. جب امت کا حال دیکھا, داڑھی میں ہاتھ ڈالا. بھائی تم نے کیا کیا, ہارون چھوڑ کے گیا تھا. حضرت ہارون کا جملہ قرآن میں نقل ہے, یبن امہ ان کانوا قومی یستضعفونی, اے میرے ماں جائے, اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا. استضعفونی, مجھے مستضعف کر دیا, کمزور کر دیا. یعنی کیا, میرا ساتھ نہیں دیا. بھائی جن کے لیے ساتھ کرنا تھا, جن کے لیے ہدایت کا سامان کرنا تھا, جب وہ ہی راضی نہیں تو میں کس کے لیے کرتا. یہ قرآن نے قصہ نقل کیا, یہی علی نے کیا تھا. جب علی کے پاس کوئی صاحب آئے, بھائی پہلے تو ایک صاحب کو جب پتا چلا کہ علی کے ممبر میں کوئی اور بیٹھ گیا, تو وہ صاحب شام سے آئے. انہوں نے کہا علی کے پاس چلو. کہ یا علی میں مدد کرتا ہوں اسلام کی خلافت کے لیے, آپ حکم کیجئے, میں تلوار لے آتا ہوں شام سے. امام نے فوراً دیکھا تھا کوئی اور بولتا تو سمجھ میں آتا, تیرا تعلق اسلام سے کب ہو گیا ہے. کیا کچھ دیر کے بعد کچھ اور صاحب آئے, کچھ اور مولا کے جاننے والے, کہنے لگے یا علی آپ قیام کیجئے, آپ کا حق ہے. تو علی نے کہا اچھا میں قیام کروں گا. کل ایسا کرنا, صبح مسجد میں 40 افراد سر منڈوا کے آ جانا. سر منڈوا کے 40 افراد مسجد میں آ جانا. علی دوسرے دن مسجد میں وارد ہوئے, صرف 3 افراد بیٹھے تھے, مقداد و بزر و عمار. جیسے علی نے دیکھا تھا, اس لیے میں قیام نہیں کرتا, جن کے لیے کرنا ہے وہ بھی راضی نہیں ہے. میں تو خدا کی حجت ہوں, تم سب مان لو تب بھی ہوں, نہ مانو تب بھی ہوں. کسی نے آ کے علی سے کہا تھا, یا علی بہت افسوس ہوا, اللہ نے آپ سے آپ کی حکومت چھین لی. اللہ نے آپ سے آپ کی حکومت چھین لی. تو علی مسکرائے, کہنے لگے کیوں, کیا کسی کے ہاتھ آسمان تک پہنچ گئے. علی کا جملہ ہے, کیا کیوں, کیا کسی کے ہاتھ
आसमान तक पहुंच गए। मूसा घर में भी रहे तो मूसा रहता है, फिरौन तख्त पे भी रहे तो फिरौन रहता है। भाई समझा ये रहा हूँ, जब वक्त के इमाम का साथ नहीं देंगे तो वो कयाम नहीं करेगा। उसको साथियों की जरूरत है, आप ही के लिए। दूसरे दिन की तकरीर की मदद नहीं, नुसरत है। नुसरत जिसकी करोगे फायदा तुम्हें होगा, उसको नहीं होगा। गाड़ी ने भी ऐलान किया, कोई ना पड़ा। अच्छा गुफ्तगू आगे बढ़ गई, छठे इमाम का दौर आ गया। नासिरान पे बात हो रही है। इमाम का चाहने वाले नाम है हसन खुरासानी। इमाम की बारगाह में आया, कहने लगा है मौला 4000 शागिर्द, हुसैन के पास 72 थे। हुसैन ने कयाम कर लिया, आपके पास 4000 है, कयाम कीजिए। इमाम ने कहा खुदा की कसम इन 4000 में उन 72 जैसे 40 भी नहीं है। इमाम ने कहा इन 4000 में उन 72 जैसे 40 भी नहीं है। तो हसन खुरासानी कहने लगा नहीं मौला ये ज्यादा कह गए आप, जान फिदा करते हैं आप पर, जान देते हैं आप पर, ऐसा तो नहीं है। इमाम ने कहा अच्छा, तो मौला बयान कीजिए आपको कैसे चाहिए। हसन खुरासानी कहते मैं बैठा हुआ था, हारून मक्की दाखिल हुआ। हारून ने कहा अस्सलाम वालेकुम अपना रसूलुल्लाह, रसूल खुदा के फर्जंद आप पर सलाम। इमाम ने कहा हारून वालेकुम सलाम। कहा हारून बात सुनो। जी मौला। कहा सामने तंदूर में कूद जाओ। हारून दौड़ता गया, तंदूर में कूद गया, ऊपर से तंदूर बंद कर लिया। इमाम ने कहा अच्छा हाँ हसन खुरासानी बताओ घर के हालात कैसे चल रहे हैं, मामला सही जा रहे हैं, कारोबार सही जा रहे हैं। हसन खुरासानी कहता है मुझसे बात ही ना हो। मैंने कहा मौला आपका इतना बड़ा चाहने वाला, आपने एक आवाज दी वो तंदूर में कूद गया, तंदूर बंद कर गया, आपको फिक्र ही नहीं है, आप मुझसे अहवाल पूछी कर रहे हैं। इमाम ने कहा हसन खुरासानी तुम्हें मारिफत नहीं हुई, मेरे साथ चलो। एक मर्तबा हसन खुरासानी का हाथ थामा, आके तंदूर को खोला। अब जैसे ही खोला तंदूर गुलजार हुआ था, फूलों से भरा हुआ था। हारून दरमियान में बैठ के दरूद पढ़ रहे थे। इमाम ने कहा हसन खुरासानी अगर ऐसे 40 भी हो तो मैं कयाम करूं। अच्छा इमाम को कैसे चाहिए, जिन पे आग हराम हो जाए। नहीं पहुंचे आप, इमाम को ऐसे सहाबी चाहिए, इमाम को ऐसे साथी चाहिए, इमाम को ऐसे नासिर चाहिए कि जिन पे आग हराम हो जाए। भाई समझिए चूंकि 12वें ने आपको सफे अंबिया में खड़ा करना है। भाई 12वें के नासिर अंबिया हैं, अगर नुसरत करनी है तो उस सफ में खड़ा होना है। ये तो अंबिया के शेवे थे कि आग में चले जाएं, यहाँ नारो कोनी बरदम अस्सलाम अला इब्राहिम, इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। मगर इमाम के नासिर भी ऐसे होंगे कि जिनके लिए आग ठंडी होगी। भाई वो समझ आए। चले मैंने कहा इमाम को आपको सफे अंबिया में खड़ा करना है, चूंकि इमाम की नुसरत करने के लिए कोई आए ना आए, अंबिया ने तो आना है, ईसा ने आना है, खजर ने आना है, इदरीस ने आना है, इलियास ने आना है, ये नबी आए। और अगर आपको नुसरत करने का शौक है तो सफे अंबिया में खड़े होने का शौक है। ऐसे नासिर हमने दिखा तो दिए अपने वक्त के, जिन पे आग हराम नजर आई। हारून मक्की नबी नहीं है मगर नासिर तो है। मैं एक और मिसाल ये देता हूँ, हजरत मूसा के सिलसिले से कुरान ने आयत रखी, मूसा तूर पे चले गए, अभी जिक्र हुआ। जैसे ही पहुंचे तो मूसा बार बार कहते थे परवरदिगारा देखा, आवाज आती थी अंतरानी, नहीं देख सकते। मूसा भी साहिब पे चला ले, दिखा आता सुना हुआ वाकया। पता चल रहा रब्बहू, अल्लाह ने तूर पे तजल्ली की। जैसे ही तजल्ली की क्या हुआ, फकर्रा मूसा साहिका, मूसा बेहोश। जितने लोग साथ गए मर गए, मूसा बेहोश हो गए। तो उसके बाद जब होश आया तो मूसा की नजर में यह कमाल आ गया, सियाह रात में सियाह पत्थर पे चलती हुई सियाह चूंटी देख लेते थे। सियाह रात में सियाह पत्थर पे चलती हुई सियाह चूंटी मूसा देख लेते थे। उस नूर को देखने से आंखों में कमाल आया। अब जाके हदीसें पढ़िए, हदीसें यहाँ पढ़ चुका हूँ बहुत बार। वो नूर अल्लाह का नूर थोड़ी था। आज कहेंगे 14 का भी नहीं, 14 का भी नहीं था। चलिए हदीस दोहराई देता हूँ, आपकी खामोशी ने बताया कि भूल गए। मजमे को मेरे थोड़ा थोड़ा हिजियान हो रहा है, मैं होने नहीं दूंगा।
کہ بھیا وہ نور نہ 14 کا تھا نہ اللہ کا تھا، وہ نور کا ہے کا تھا نہ۔ یہ حدیث پڑھیے تفسیر برہان کے اندر سید ہاشم بہرانی نے لکھے، لما سأل موسیٰ ما سأل بہی، جب موسیٰ نے سوال کیا اللہ سے کہ نور دکھا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کروبیوں کا نور اتارا۔ اے کروبیاں کیا ہیں؟ کروبیاں کیا ہیں؟ میر درد کا ایک شعر آپ نے پڑھا ہوگا نبی تسلیم ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھی کروبیاں۔ کروبیاں کیا ہیں؟ اساتید نے کہا فرشتے، آپ کو اساتذہ نے کہا فرشتے، غلط انہوں نے بھی نہیں کہا، امام نے کہا دور پہ کروبیوں کا نور آیا تھا۔ بولے کروبیاں ہیں کیا؟ کہا ان الکروبیین قوم من شیعتنا جعلهم اللہ خلف العرش، کروبی ہمارے شیعہ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے عرش کے پیچھے رکھا ہے، جعلهم اللہ، اللہ نے قرار دیا خلف العرش، عرش کے پیچھے۔ لما سأل موسیٰ ما سأل بہ، جب موسیٰ نے سوال کیا نور دکھا، تو اللہ نے ان میں سے کچھ کو حکم دیا، کچھ کو حکم دیا کہ اپنا نور دور پہ ظاہر کر دو۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، بھئی اہل بیت کے شیعوں کا نور دیکھ کے موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد سے واقعہ دور کے بعد سے موسیٰ جب چلے، روایات میں عصا لے کے چلتے تھے موسیٰ۔ شیعوں کا نور دیکھا تو موسیٰ جیسا نبی عصا لے کے چلنے لگا۔ مجھے کسی حدیث میں نہیں ملا کہ 12ویں کو دیکھنے کے بعد شیعہ عصا لے کے چلیں گے۔ اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ اللہ 12ویں کے ناصران کی نظر کو موسیٰ سے بڑھا دے گا۔ اللہ بصارت ناصران امام زمانہ کو موسیٰ کلیم اللہ کی بصارت سے بڑھائے گا۔ ایسے ہی نہیں، میں نے کہا کہ صف انبیاء میں آپ کو کھڑا کرنا ہے ایمان کی نصرت کے لیے، تبھی تو ایسے ایسے ناصر دکھائے، آگ میں کود جائیں تو آگ نہ لگے، یہ تو معجزہ نبی کا تھا۔ ایسے ایسے ناصر نظر آئے، ایمان کو دیکھ کے بے ہوش نہ ہو۔ نبی ہو گیا تھا شیعوں کا نور دیکھ کے، کیا کہنے اس کے ناصران کے۔ اب گفتگو یہاں تک آ گئی ناصران، تو بھئی کیسے مددگار چاہیے؟ کسی معصوم کو مددگار نہیں ملا نبی کے دور میں۔ چلیے سنائی دیتا ہوں، پیغمبر پہ سب کا اتفاق ہے نا، پیغمبر مسجد میں بیٹھے تھے، جنگ کی خبر آئی کہ لشکر لے کے مجمع مدینے کو پامال تاراج کرنے آ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ نبی نے فوراً سے کہا گھر کوئی نہیں جائے گا، یہیں سے تلواریں تھامو، جنگ میں چلو۔ تو فوراً سے کوئی کہنے لگا میرے گھر میں مریض ہے، میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، میں تو کھانا لینے نکلا تھا، دے آؤں؟ اللہ نے اس سے پہلے کہ حبیب کچھ کہے تھے، اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی، سورہ توبہ آیت کا نشان 42 نماز سورہ قرآن کا۔ اللہ نے فوراً سے کہا لو کانا سفر قریبا، لو کانا ارضن قریبا و سفرن خالدن، اے حبیب اگر یہ سفر قریب کا ہوتا اور ان کو سفرن قاصدن، ان کو سفر میں مال غنیمت ملتا، لتبعوکا، یہ تیرے پیچھے پیچھے چلتے۔ اگر قریب کا سفر ہوتا، سفر سے پیسہ و مال غنیمت ملتا، تو یہ تمہارے پیچھے پیچھے چلتے، تمہارے پیچھے پیچھے چلتے۔ نبی اگر ان کو مال ملتا یہ پیچھے چلتے، سفر قریب کا ہوتا ہے پیچھے چلتے۔ کیا کہنے حسین کے، حسین کہتے رہے سفر دور کا ہے، مال ملے گا نہیں، لٹانا ہوگا، پھر بھی کوئی چھوڑ کے نہیں گیا۔ بھائی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہی فرق ہے نبی کے اصحاب میں، حسین کے اصحاب میں۔ کسی نے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، کتابت کا بہت بڑا نام، ان سے پوچھا تھا کیا فرق ہے اصحاب نبی اور اصحاب امام حسین میں، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، سمجھا میں دوں گا۔ انہوں نے کہا نبی کے اور حسین کے اصحاب میں فرق ہے آنے جانے کا۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ آنے جانے کا، نبی بلاتے تھے وہ آتے نہیں تھے، حسین بھیجتے تھے وہ جاتے نہیں تھے۔ حسین کے انصار، اب تو گفتگو لایا جہاں تک مجھے لانی تھی، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ حسین جیسے انصار ہوں گے تو وقت کا امام قیام کرے گا۔ چھٹے امام نے کہا اگر ویسے 40 بھی ہوتے تو میں قیام کرتا۔ اچھا ویسے نہیں ہو سکتے، خدا کی قسم، ان کی کچھ اوصاف کے تو حامل ہو جاؤ تاکہ امام کا ظہور ہو جائے۔ امام آئیں گے ہی تب جب کچھ ایسے اوصاف نظر آئیں گے
اچھا یہاں روک رہا ہوں, گفتگو سمیٹ رہا ہوں. کیا کہا حسین جیسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی کیا ہوا تھا شب عاشور امام کا جملہ, جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھیا حسن کو ملے. آپ جملہ سن کے گزر گئے, کہا میرے نانا کو نہیں ملے, میرے بابا کو نہیں ملے, میرے بھیا کو نہیں ملے. نانا کے اصحاب دیکھیے سلمان, ابو ذر, بابا کے اصحاب دیکھیے مالک اشتر. امام کا جملہ نہ ہوتا تو مجھے کہنے کا حق ہی نہیں تھا. امام نے اپنے اصحاب کو سلمان سے بڑھایا ہے, ابو ذر سے بڑھایا ہے, مالک سے بڑھایا ہے. خود کہہ رہے ہیں جیسے مجھے ملے نہ نانا کو ملے نہ بابا کو ملے نہ بھیا کو ملے. بھائی چلے اب کہیں گے امام نے بڑھا دیا. جی ہاں امام نے بڑھایا. امام کے ایک صحابی کا نام لے لیتا ہوں, اور بھائی امام کے پاس صبح صبح میں آیا تھا, امام نے شہادت کے لیے بھیج دیا. خوبصورت جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حر کی حسینی عمر چند لمحوں کی ہے. حسین کے پاس آنے کے بعد حر کی حسینی عمر چند لمحوں کی ہے. مگر کیا کہنے حسین کا چند لمحوں والا 600 سالہ سلمان سے افضل ہو رہا ہے. آپ کہیں گے خطابت جی نہیں, میں دلیل دے رہا ہوں. سلمان در سیدہ پہ داڑھی سے جاروٹ کشی کرتے رہے, پھر کو زہرا کا رومال مل گیا. اس لیے امام نے کہا جیسے مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھیا کو ملے, میرے اصحاب سب سے افضل. کچھ اصحاب کے جو اصحاب تھے, اب کل گفتگو انشاءاللہ یہاں سے آغاز کروں گا کہ ان کے اصحاب کیا تھے, ان میں کون کون آیا, ان میں کیسا کیسا آیا. ویسا ہی امام زمانہ کو چاہیے, ویسا ہی صحابی امام کو چاہیے. امام فقیہ لائے, حبیب بن مظاہر. امام زہیر کو لائے, زہیر میں اوصاف. امام حر کو لائے, حر میں اوصاف. ہر ایک صحابی کا الگ الگ وصف ہے. اس وصف کو انشاءاللہ بیان کروں گا, پھر بتاؤں گا کہ موجودہ دور میں آپ کیسے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. کوشش تو کیجیے, کشش ان کی ہے, کوشش ہماری ہے. تو اگر اصحاب کربلا جیسی ایک صفت بھی تم میں آ گئی, ایک صفت بھی آ گئی, وہ امام تمہارے لیے آ جائے گا. شرط ہے کہ ان جیسی ہو. وہ جنت کے لالچ میں نہیں آئے تھے, کل بیان کروں گا. ان کے ساتھ میں حجاب ہٹ بھی گیا تو وہ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے, جا نہیں رہے تھے. جلے ہیں خون شہیداں سے کربلا کے چراغ, جلے ہیں خون شہیداں سے کربلا کے چراغ. صدا رہیں گے منور یوں ہی وفا کے چراغ, صدا رہیں گے منور یوں ہی وفا کے چراغ. بدل دیا شب عاشور روشنی کا اصول, بدل دیا شب عاشور روشنی کا اصول. میرے حسین نے کی روشنی بجھا کے چراغ, چراغ بجھا کے بتایا میرے ساتھ کون آیا ہے. حسین نے اپنے اصحاب پہ فخر کیا ہے, اپنے اہل بیت کو اپنا صحابی شمار کیا ہے. میرے اہل بیت نے میرا ساتھ دیا, میرے اصحاب نے میرا ساتھ دیا. تبھی دو حدیثوں میں ہے جب امام زمانہ آئیں گے تو حسین کے ساتھ دینے والوں کو دنیا میں پلٹائیں گے. کل شرح کروں گا کہ اچھا کس کو پلٹائیں گے, تو کسی کو پلٹائیں نہ پلٹائیں, سب سے پہلے حسین کا ساتھ دینے والی دو ہستیوں کو تو پلٹائیں گے. تو کون؟ کا ایک عباس, ایک علی اکبر. حسین کے ساتھ دینے والے عباس و علی اکبر. ایک رسول جیسا, ایک علی جیسا. مدینے والے کہتے ہیں جب عباس و علی اکبر ساتھ ساتھ مدینے میں نکلتے تھے نا تو مجمع قطار لگا کے کھڑا ہو جاتا تھا. جس نے رسول کو دیکھنا ہے اکبر کو دیکھو, جس نے علی کو دیکھنا ہے عباس کو دیکھو. اور جب لوگ سوال کرتے تھے نا عباس آپ تو رشتے میں بڑے ہیں, علی اکبر کے چچا ہیں, سر جھکا کے کیوں چلتے ہیں, تو عباس جواب دیتے تھے دیکھتے نہیں ہو شبیہ رسول ہے. شبیہ رسول ہے. کون علی اکبر, کون شبیہ رسول, کون سن و سال میں اپنی دادی بطول جتنا علی اکبر, نام میں اپنے دادا جیسا علی علی اکبر, صورت میں رسول جیسا علی اکبر, اخلاق میں حسن جیسا علی اکبر, حسین کی تو جان ہے علی اکبر.
آج فرصہ دینے آئے ہیں نا جناب علی اکبر کا. یہ وہ مصیبت ہے جس کو کتابوں میں اعظم المصیبہ کہا گیا ہے. حسین کی سب سے بڑی مصیبت. اتنی محبت ہے غداروں باپ کو بیٹے سے کہ راوی کہتے ہیں راہ کوفہ اور شام میں جس نیزے پہ علی اکبر کا سر تھا, حسین کا سر اس نیزے کو دیکھتا چلا جا رہا تھا. جہاں جہاں علی اکبر کا سر جاتا تھا حسین کا سر وہاں وہاں دیکھتا چلا جاتا تھا. شمر کہتا ہے مجھے ہدایت کا خوف آیا کہیں لوگ منقلب نہ ہو جائیں, تو میں نے کہا ان دونوں سروں کو اتار دو. ایک سر کو ایک صندوق میں رکھا گیا, دوسرے سر کو دوسرے صندوق میں رکھا گیا. کچھ دیر کے بعد جب ہم شام سے قریب ہوئے ہم نے اس صندوق کو کھولا جس میں سر حسین کو رکھا تھا. ہم نے دیکھا حسین کا سر صندوق میں موجود نہیں ہے. اجرکم اللہ, حسین کا سر صندوق میں موجود نہیں ہے. شمر تازیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آیا, پشت پہ مارنا شروع کیا. اے سجاد تمہارے بابا کا سر کہاں گیا؟ کہاں ذرا دوسرا صندوق کھولو. شمر کہتا ہے اب تو میں نے کھولا. علی اکبر کے چہرے پہ حسین کا چہرہ تھا. حسین ایک جملہ کہتے تھے علی اکبر, ہائے میرا علی اکبر. اجرکم اللہ. عزاداروں یہ باپ کی محبت ہے. ایک جملہ ماں کی محبت سن لو. جب یہ قافلہ شام پہنچانا تو ایک عیسائی خاتون کہتی ہے میں بالا خانے پہ تھی, اس نے علی اکبر کا سر دیکھا, اس کی نظر ٹک گئی. ہاں ماؤں کو بڑی حسرت ہوتی ہے میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے, میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے. بی بی ام لیلا کی نگاہ اس پہ پڑی, اس کو دیکھ کے کہنے لگی ارے اس سر کو کیوں دیکھ رہی ہے؟ کہا بی بی میرا ارادہ بد نہیں ہے, ارے میں تو اپنے اللہ سے دعا کر رہی ہوں اور کاش اس زبان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہے. جناب لیلا تڑپ گئی, اے بی بی تیری دعا قبول نہیں ہوگی, علی اکبر کی ماں زندہ ہے. اجرکم اللہ. اداداروں یہ باپ کی محبت, یہ ماں کی محبت آ گیا علی اکبر کربلا میں. ادادار آ گیا علی اکبر کربلا میں. جب جب علی اکبر آگے بڑھتے تھے نا اے بابا مجھے اجازت دیجیے, تو کبھی اولاد جعفر آ گیا پوچھو, کبھی اولاد عقیل آ گیا پوچھو, کبھی اصحاب آ گیا پوچھو. اے آقا حسین ہمارے ہوتے ہوئے شبیہ رسول نہیں جائے گا. ارے یہ تو رسول جیسا ہے, ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم زندہ رہے, شبیہ رسول مارا جائے. عزاداروں ایک ایک جاتا رہا. اب جب علی اکبر آئے اے بابا کیا آپ اجازت ہے؟ تو مقتل کا جملہ ہے حسین نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. شاید دل کہہ رہا تھا اے کاش اب بھی کوئی آگے بڑھ کے کہے علی اکبر نہیں جائے گا. اجرکم اللہ. علی اکبر نہیں جائے گا. عزادارے جب علی اکبر اجازت کے لیے آئے امام نے کہا کربلا ہو چکی تیار, تقدم ہونے دی. اے میرے بچے بسم اللہ, میں روکوں گا نہیں مگر اے علی اکبر اپنی ماں سے اجازت لے لو. جی بابا میں ماں سے اجازت لے لیتا ہوں. علی اکبر یاد ہے نا تمہاری ایک ماں نہیں ہے, تمہاری دو مائیں ہیں. ایک دنیا میں لانے والی ہے, ایک پالنے والی ہے. دونوں سے اجازت لے کے آئے. عزاداروں سب سے پہلے جناب لیلا کے خیمے میں آ گئے. اے اماں مرنے کی اجازت دے دو. جیسے ہی سنا کہا علی اکبر میرا کیا حق ہے کہ میں تجھے اجازت دوں. اے بچے اس ماں سے اجازت مانگ جس نے 18 برس تجھے حجابوں میں پالا ہے. علی کی بڑی بیٹی زینب تیری ماں ہے. عزاداروں علی اکبر چلے سر کو جھکائے ہوئے آیت تکبیر پڑھتے ہوئے شہزادی زینب کے خیمے میں آ گئے. علی اکبر جانتے ہیں یہاں آسانی سے اجازت نہیں ملے گی. ایک مرتبہ شہزادے نے اپنا سر بیوی کی گود میں رکھ دیا. ماں کو پیارا گیا. شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کی زلفوں میں کنگھی
नाना की शबीर अली अकबर। तब भी अम्मा एक मसला दरपेश आ गया, का बेटा पूछो का मैं अफजल हूँ या आपकी दादी, आप अफजल है या आपकी माँ। तो फिर अम्मा बताइए क्या फातिमा ज़हरा की ज्यादा अजमत है या ज़ैनब कुबरा की ज्यादा अजमत है? तड़प गई शहजादी, अली अकबर ये क्या पूछ लिया, कहाँ रसूल की बेटी, कहाँ ज़ैनब कुबरा। तब भी अम्मा बस इतना बता दीजिए, अगर कयामत में मेरी दादी ने पूछा ए ज़ैनब मेरा बच्चा तो मारा गया था, तूने अपना अली अकबर बचा लिया, क्या जवाब दीजिएगा? अदादारो ज़ैनब रोने लगी, अली अकबर जाओ अल्लाह के हवाले, मैंने अपना बेटा सैयदा के बेटे पे कुर्बान किया। अजरकुम अल्लाह। अदादारों आज की मुसीबत तो मुसीबत है, हुसैन जैसा चीखे मार मार के रोया है, अपनी आवाज़ों को आजाद रखिए। अदादारों इजाजत मिली, अली अकबर फिर बाहर आए, मौला ने फिर कहा अली अकबर खैमे में सबसे विदा कर लो। अदादारों अली अकबर खैमे में गए। करबला का रावी है हमीद इब्ने मुस्लिम, ये कहता है करबला का बड़ा अजीब शहीद था अली अकबर। मैं देखता था बार बार दरे खैमा उठता था, बार बार दरे खैमा गिर जाता था। मैंने देखा हुसैन खैमे के अंदर गए, अली अकबर का बाजू थामा, बाजू थाम के बाहर ले आए। मैंने आगे बढ़ के सवाल किया हुसैन ये क्या हो रहा था, ये दरे खैमा क्यों उठता है, क्यों गिरता है? कहा कभी बहनें लिपट के रोती है, कभी माँ लिपट के रोती है, कभी फुफियाँ लिपट के रोती है। अली अकबर ना जाओ, ए नाना की शबी न जाओ। अदादारों अली अकबर को खैमे से बाहर ले आए। अब सुनो अपने मौला की हसरतें, सुनो मौला की हसरतें। अदादारों मौला ने जुमला कहा अली अकबर तुम 7 बरस के थे, तुमने सर पे इमामा बांधना शुरू किया, मेरी बड़ी हसरत थी मैं अपने हाथों से तुम्हें इमामा बांधूं। अली अकबर आज मेरी ये हसरत पूरी कर दो। अदादारों जवान बेटा घुटनों के बल जमीने करबला पे बैठ गया। हुसैन ने इमामा बांधना शुरू किया। हुसैन इमामा बांधते जाते थे, कहते जाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने अपने बच्चे को आमादा किया, रहवार को तैयार किया, बेटे को सवार किया। अदादारों करबला का भाई शहीद जब मैदान की तरफ चला, हुसैन ने अमामा खोल के गले में डाल लिया, गिरबान को चाक किया, दाढ़ी को हाथ में पकड़ा, आसमान की तरफ आंखें बुलंद की, एक जुमला कहा परवरदिगारा खुदा रहना अब ले जा रहा है, जो सूरत में सीरत में रफ्तार में गुफ्तार में तेरे मोहम्मद जैसा। ए अल्लाह जब मुझे नाना की याद आती थी मैं अली अकबर को देखा करता था। अजरकुम अल्लाह। अदादारों आपके आका ने अली अकबर को रवाना किया। मौला कहते हैं मैंने महसूस किया तेरे खैमा पे किसी बीबी के कदम नजर आ रहे हैं। मैं आगे बढ़ा, मैंने खैमे को हटाया, अली अकबर की माँ उम्मे लैला खड़ी थी। मैंने जुमला कहा उम्मे लैला खैमे में पकड़ जाओ, अपने अली अकबर के लिए दुआ करो। अदादारों बीबी कहती हैं मैंने हुसैन के चेहरे को पढ़ लिया, अरे हुसैन तो जीते जी मर जाएगा। एक मर्तबा बीबी ने खैमे में खुद को अकेला किया, मसल्ले को बिछाया, बालों को बिछाया, हाथों को उठाया, जुमला कहा या रात यूसुफ इला याकूब व इस्माइल इला हाजरा, और यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, और इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले। एक बार अली अकबर को उसके बाबा से मिला
सुभान अल्लाह। एक बार अली अकबर को उसके बाबा से मिला दे। अदादार माँ की दुआ थी, दुआ कबूल हुई। शहजादा लड़ते लड़ते पलटा। इमाम जल्दी से आगे आगे बढ़े। ए मेरे बच्चे मरहबा, ए मेरे बच्चे मरहबा। दादा की ठंडी याद करा दी। ए मेरे बच्चे मरहबा। अली अकबर ने जुमला कहा, बाबा करबला में गर्मी बहुत है। अल अतशो कब कदरनी, ए बाबा प्यास मारे देती है। ए बाबा अगर 2 बूंद पानी मिल जाता, अली अकबर बता देता किसका पोता है। अदादारों मक्तल का जुमला है, साकिए कौसर का बेटा हुसैन। जब अली अकबर ने पानी मांगा, हुसैन रोने लगे। तो अली अकबर जाओ, तुम्हें नाना हौजे जाकर से सैराब करे। हज़रत उमर अल्लाह अदादारों अली अकबर फिर चले। अली अकबर के पैर में चंद कदम चला था, मैंने पीछे से आहट महसूस की। अब जो मैंने मुड़ के देखा, क्या देखा, बूढ़ा बाप कमर थामे हुए। ए मेरे बच्चे आहिस्ता, ए अली अकबर आहिस्ता। अली अकबर रुक गए। ए बाबा आपने तो विदा कर दिया। हुसैन ने जुमला कहा, ए अली अकबर काश तेरा तुझ जैसा जवान बेटा होता तो मैं पूछता, जब जवान बेटा मरने जा रहा हो तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। और एक और जुमला कहा, ए मेरे बच्चे जब तक सामने रहो मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहना, मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहना। हुसैन मुझे देखे बगैर जी नहीं सकता। अदादारों अली अकबर को रवाना किया। आ गया अली अकबर मैदान में। कभी मैमना पे हमला, कभी मैसरा पे हमला। अली का पोता है, अब्बास का भतीजा है, फौजें भाग रही है। हसीन इब्ने नमैर कहता है, मैंने एक नेज़े को तेज किया। बड़े आराम से सुन लिया आपने, एक नेज़े को तेज किया। अदादारों ये वो नेज़ा है जिसने उम्मे लैला की जिंदगी उजाड़ दी। करिए जवा की मौत थी, खुद जिंदगी रोती रही। जब तक अली अकबर की माँ जिंदा रही रोती रही। अदादार उसने नेज़े को तेज किया। ये कहता है मैं सामने से हमला आवर न हो सका। अली अकबर हमला करते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। एक मर्तबा मैंने पूरी ताकत के साथ वो नेज़ा अली अकबर की पसलियों में मारा। क्या जैसे ही नेज़ा पसलियों में उतरा, अली अकबर की पसलियां टूटी। एक मर्तबा अली अकबर ने मुड़ के मुझे देखा। मैंने घुमाते घुमाते वो नेज़ा अली अकबर के सीने में उतारा। एक मर्तबा जब सीने में उतरा, मैंने बर्छी को छटका, नेज़े को छटका, बर्छी को सीने में तोड़ा। एक मर्तबा बर्छी टूटी। एक और मालूम करता है, मैंने पुष्ट की जानिब से मेरे का तेज अली अकबर के सर पे मारा। अकबर का सर ऐसे खुला जैसे कुरान खुलता है, खून का फव्वारा निकला। अली अकबर मुंह के बल घोड़े पे गिरे। अदादारों घोड़ा लेके चला। फिर वो हुआ जहां जहां से घोड़ा चला, तलवारें, नेज़े, भाले अली अकबर टुकड़ों में बटने लगा। एक मर्तबा घोड़े से गिरे। ए बाबा सलामे आखिर। अदादारों यही गिरिया रखो, मैं शहादत का जुमला कहो। अली अकबर घोड़े से गिर गया। हुसैन का चांद गिर गया। हुसैन चले, कभी मुंह के बल गिरे, कभी उठे, फिर गिरे। आईना अली, आईना अली। अली अकबर मुझे आवाज दो, मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। अदादारों पौधे पूर्वा शाम कहती है। इस हालत में हमने एक खेल खेलना शुरू किया। हुसैन अली अकबर को ढूंढते थे। हम कहते थे हुसैन तेरा अकबर दाएं गिरे, हुसैन दाएं चले जाते थे। हम कहते थे हुसैन तेरा अकबर दाएं गिरा, हुसैन दाएं चले जाते
का रुख किया, बाबा अली मेरी मदद कर। अदादारो बंशी को खींचा, अकबर ने अलिया रगड़ी, बाबा खुदा हाफिज। अब जो बंशी बाहर आई, तन्हा नहीं, अली अकबर का कलेजा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मोला सब बता देगा। या हुसैन।